السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیخ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ شیطان انسان پر کیسے حملہ کرتا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وہ راز آشکار کر دیے، پچھلے خطرات اگلے خطرات سب باتیں واضح کر دیں تاکہ ان کی امت ان سے بچ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا آدم علیہ السلام کے ساتھ قصہ بہت جگہوں پر بیان کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا، فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا، ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں ڈال دیا، اب اس کا تکبر حسد میں بدل گیا کہ میں ان کو یہاں سے نکالوں گا، اس کو مجھ پر فوقیت کیوں مل گئی؟ وسوسہ ڈالا، غلطی ہوئی، آدم علیہ السلام دنیا میں آ گئے۔ اب اس کی کوشش ہے کہ یہ دوبارہ نہ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت مانگ لی، اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی۔ کہتا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم، یا اللہ میں آگے سے حملہ آور ہوں گا، پیچھے سے حملہ آور ہوں گا، وعن ایمانہم، سیدھے ہاتھ سے، الٹے ہاتھ سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، قیامت والے دن تیرا شکر کرنے والے، تیری بات ماننے والے اکثر نہیں ہوں گے۔ اور جو اللہ کا بندہ ہے وہ اللہ کا ہے، جو اللہ کا نہیں وہ ابلیس کا ہے، کیونکہ مقابلے میں وہ ایک ہی آیا ہے اور کوئی ہے نہیں۔ کوئی قبر کی عبادت کرے، کوئی شجر کی کرے، کوئی حجر کی کرے، کسی کی کرے، وہ جو رب کی نہیں وہ ابلیس کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، اے آدم زادو میں نے تمہیں کہا نہیں تھا شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا دشمن ہے۔ وان اعبدونی، میری عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت غیر اللہ کی عبادت تو ہو رہی ہے، مگر شاید ہی کوئی ہو جو کہے میں شیطان کی عبادت کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے میں نے کہا نہیں تھا شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ تو کینڈیڈیٹ ایک ہی ہے اللہ کے مقابلے میں، جو رب کی عبادت نہیں وہ سب شیطان کی ہے۔ تو شیطان ہمیں دوبارہ جنت میں جانے سے روکنے کے لیے اور اس امتحان میں فیل کرنے کے لیے کئی جال پھینکتا ہے۔ بچہ پیپر میں بیٹھا ہو، اگر کوئی ایسی وجہ بنے کہ اس کا پیپر ہی کینسل کر دیا جائے تو یہ کوشش ہوگی کہ اس کا پیپر کینسل ہو جائے۔ اگر کینسل نہیں ہوتا تو یہ صحیح جواب نہ دے، اگر صحیح جواب دیتا ہے تو پھر یہ جواب دے ہی نہ۔ اگر وہ خالی پیپر پکڑا دیتا ہے تب بھی فیل ہوگا، اگر فضول باتیں لکھ دیتا ہے تب بھی فیل ہوگا۔ اچھی باتیں صحیح جواب لکھے تو پاس ہوگا۔ تو اس کے کئی سٹیپ ہیں۔ پہلا سٹیپ یہ کہ انسان سے شرک کروا دیتا ہے، شرک ہو گیا سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ اب اس کی نمازیں خراب کرنے کی ضرورت نہیں، اب اس کو وسوسے ڈالنے کی ضرورت نہیں، بڑا سیدھا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھتا، بڑی توجہ کے ساتھ، لیکن شیطان کو پتہ ہے کہ اس کی عبادات قبول ہی نہیں ہونی۔ کیسے ضائع ہوتی ہیں؟ مختصر طور پر لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرے گا اس کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ دوسرا حصہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کے طریقے پر عمل نہیں کرے گا، جو وہ جواب لکھے گا جو سوال میں ہے اس کو نمبر ملیں گے، جو ایسے سوال کا جواب لکھے گا
جو سوال نمبر پیپر میں ہے ہی نہیں اس کو جواب، اس کو کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام بتایا ہی نہیں یا وہ طریقہ نہیں بتایا، اس پر عمل کرے گا تو بھی کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ تو شیطان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس سے کوئی ایسا کام کرواؤ کہ جتنی چاہے دوڑتا رہے، پیسہ لوٹاتا رہے، صدقے کرتا رہے، دن رات محنت کرتا رہے، مگر کسی کام نہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھک جانے والے پھر بھی آگ میں جائیں گے کیونکہ ان کے عمل ضائع ہو چکے ہوں گے۔ تو پہلا جال وہ پھیلاتا ہے کہ کوئی عبادت کرے تو نبی کے طریقے پر نہ ہو، عبادت کرے تو غیر اللہ کی کرے۔ اگر اس میں وہ کامیاب ہو جائے تو اگلے سٹیپ وہ نہیں کھیلتا اس کے ساتھ، وہ انرجی ضائع کرنے والی بات ہے۔ اگر کوئی اس پر سٹرکٹ ہو کہ نہیں میں تو صرف رب ایک کی عبادت کروں گا اور اس کے برابر کسی کو نہیں سمجھوں گا، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر عبادت کروں گا، اپنے طریقے ایجاد نہیں کروں گا، تو پھر وہ اگلے سٹیپ پر وہ اس کی نیت خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ طریقہ بھی نبی والا ہو، عبادت بھی خالص اللہ کی ہو، بس بیچ میں وسوسہ ڈال کے نیت خراب کر دی۔ جس عبادت میں نیت خراب ہوئی وہ عبادت ضائع ہو جائے گی۔ میں اس لیے خدمت خلق کروں کہ لوگ کہیں واہ بے واہ، لوگ کہیں، لوگوں سے کہلوانے کے لیے، اس لیے میں لمبا سجدہ کروں کہ لوگ کہیں بڑی اچھی عبادت کرتا ہے۔ یہاں یہ دوسرا سٹیپ پہ ضائع کر دیتا ہے۔ اگر اس میں بھی کوئی اپنے اوپر جبر کرے، اپنی نیت کو سیدھا رکھے، پھر ٹیڑھی ہو پھر سیدھی کر لے، تو پھر اگلا سٹیپ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو شہوات اور شبہات کا جال ڈالتا ہے۔ شبہات کا جال یہ ہوتا ہے بڑا بچہ نیک ہے، پاک ہے، تہجد گزار ہے، داڑھی پوری ہے، شلوار اوپر ہے، سب ٹھیک ہے، تو اس کو کہے گا دیکھو تم اتنے نیک ہو اور یہ باقی تو سارے ہی کافر ہیں، حکمران اسلام نافذ نہیں کرتے، ان پر فتوے لگاؤ، مولوی ان کو کہتے کچھ نہیں، ان پر لگاؤ، پولیس پر لگاؤ، فوج پر لگاؤ۔ تو لوگوں کو کافر سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا مومن سمجھنا، اس طرح کے شبہات پیدا کر کے اس کو کلٹی کر دیتا ہے، اس کو برین واش کر دیتا ہے، اس کو بالکل بیکار کر کے مسلمانوں سے لڑا کر کے تباہ برباد کر دیتا ہے۔ اگر اس میں بھی قابو نہ آئے تو پھر شہوات کا جال پھینکتا ہے، کھانے پینے کی شہوات، عورتوں کی شہوات، دنیا میں مصروف کرنا، دنیا میں الجھانا، حرام حلال کو ایک کرنا، لالچ میں پڑ جانا، یہ جال پھینکتا ہے۔ اس میں کوئی آ گیا تو بھی ناکام ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا۔ اگر نہ وہ عقیدے کی خرابی ہو، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کو چھوڑے، اور نہ وہ شہوات میں آئے، نہ شبہات میں آئے، تو پھر وہ اس کو بیکار کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ پھر یہ کچھ نہ کرے۔ ایک بچہ پیپر میں بیٹھا کچھ نہیں کر رہا، فیل تو ہو جائے گا، بیکار رہو، کوئی کام نہ کرو، فروٹفل کام نہ کرو، فضول کام کرو۔ کیا کرو؟ موبائل سے کھیلتے رہو، کمپیوٹر سے کھیلتے رہو، ٹی وی کے آگے بیٹھے رہو، برے دوستوں میں بیٹھے رہو۔ اور اگر کوئی شخص اس جال میں بھی نہ پھنسے تو پھر اس پر آخری بار اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو بالکل، یعنی وہ نہ تو برے کام کرنے میں آ رہا ہے، نہ وہ فضول کاموں میں آ رہا ہے، اب آخری یہ کہ اس کو حلال چیزوں میں الجھا دو۔ کھانا ہے تو زیادہ کھانا ہے، زیادہ لذت والا، بڑا باذوق بندہ ہے، اس کو پتا لاہور میں کون کون سا ہوٹل اچھا ہے، کراچی میں کون کون سا ہوٹل اچھا ہے، اس کو سب پتا ہے، باذوق آدمی ہے، تنوع پسندی، کھانے ہو تو 10 قسم کے ہونے چاہیے، کپڑے ہو تو 10 قسم کے ہونے چاہیے۔ حلال میں توسع کر لینا، ساری کام ٹھیک ہے بھی حلال، مگر اس میں الجھا دینا، اس کو اس میں توسع پیدا کر دینا،
اس میں الجھا کر بھی انسان کو مار دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیف انعم، میں ناز و نعمت میں کیسے رہوں، وقد التقم صاحب القرن القرن، جس نے سور پھونکنا ہے، جس سے زمین و آسمان کی تمام مخلوق تباہ ہو جانی ہے، اس نے وہ سور اپنے منہ میں لیا ہوا ہے، اور رب ذوالجلال کی جناب کی طرف وہ ٹک ٹکی لگا کر دیکھ رہا ہے، کانوں کو اس نے متوجہ کیا ہوا ہے کہ کب آرڈر ملے اور کب میں سور میں پھونک دوں۔ اور میں حالت تو یہ ہے تو میں نخروں میں کیسے رہوں، میں نخرے کیسے کروں، مجھے نخرے سوچتے ہیں، اور اسرافیل نے منہ میں سور لیا ہوا ہے۔ مالی وللدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ، میری مثال تو ایسے ہے جیسے کہ مسافر جا رہا تھا، آگے دھوپ میں سفر کر رہا تھا، تھک گیا، ایک درخت نظر آیا، اس کے نیچے تھوڑا سا لیٹ گیا، اس کے بعد پھر اپنا سفر جاری کر دیا۔ یہ دنیا ایک درخت کے سائے کی طرح ہے۔ فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کون فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر ہوتا ہے یا کوئی اجنبی ہوتا ہے، 4 دن کے لیے آیا ہوا ہے، یا بالکل ہی جا رہا ہے، گزر رہا ہے، یا پھر آیا ہوا ہے ہفتہ 10 دن کے لیے، اس کی طرح دنیا میں رہو۔ اور عبداللہ بن عمر پھر بعد میں اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اگر صبح ہو جائے تو شام تک کا انتظار نہ کر، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، اگر شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کر، ہر وقت توقع رکھو کہ میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ خُذْ مِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ وَمِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، جب صحت ملے تو اتنی کمائی کرو کہ تیری بیماری کے دنوں کے لیے کافی ہو جائے، اور جب زندگی ملے تو اتنی کمائی کرو نیکیوں کی کہ تیری موت کے بعد کے لیے کافی ہو جائے۔ صحت کی حالت میں ایسا ریکارڈ قائم کر دو نیکیوں کا، دعوت اللہ کا، جہاد فی سبیل اللہ کا، کہ بیمار ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ وہی ریکارڈ تجھے وہی نمبر دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص سفر میں ہوتا ہے یا بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اگر یہ سفر میں نہ ہوتا اور بیمار نہ ہوتا تو جتنی نیکیاں کرتا تھا اتنی ہی اس کے لیے لکھتے چلے جاؤ۔ تو یہ جال ہے اس کے، یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے، کانشیس رہنا چاہیے، اور بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو کامیاب کرے، شیطان کی شر سے بچائے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا۔